السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کے لفظی میننگ ہم پہلی ایک ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الفاتحہ اگرچہ قرآن حکیم کی مختصر صورتوں میں سے ہے، اس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کو ام القرآن بھی کہا گیا ہے اور اساس القرآن بھی، یعنی یہ پورے قرآن کے لیے جڑ، بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ الفاتحہ کس اعتبار سے ہے؟ فتح یفتح کے معنی ہے کھولنا۔ چونکہ قرآن حکیم شروع اس سے ہوتا ہے، لہٰذا یہ سورت دی اوپننگ سورہ آف دی قرآن ہے۔ اس کا ایک نام الکافیہ یعنی کفایت کرنے والی ہے، جبکہ ایک نام الشافیہ یعنی شفا دینے والی ہے۔ دوسری بات آپ یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ پہلی مکمل سورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے متفرق آیات نازل ہوئیں۔ سب سے پہلے سورۃ العلق کی 5 آیتیں، پھر سورۃ نون یا سورۃ قلم کی 7 آیتیں، پھر سورۃ المزمل کی 9 آیتیں، پھر سورۃ المدثر کی 7 آیتیں اور پھر سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں نازل ہوئیں۔ لیکن یہ پہلی مکمل سورت ہے جو نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سورۃ الحجر میں ایک آیت ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن نازل فرمایا۔ سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ سورہ مبارکہ خود اپنی جگہ پر ایک قرآن عظیم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ۔ سورۃ الحمدللہ رب العالمین ہی 7 مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی۔ تعداد کے اعتبار سے اس کی 7 آیات متفق علیہ ہیں، البتہ اہل علم میں ایک اختلاف ہے۔ بعض حضرات کے نزدیک، جن میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، آیت بسم اللہ بھی سورۃ الفاتحہ کا جز ہے۔ ان کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ لیکن دوسری طرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے فاتحہ کا جز نہیں ہے، بلکہ آیت بسم اللہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت کا جز نہیں ہے، سوائے ایک مقام کے جہاں وہ متن میں آئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو جو خط لکھا تھا، اس کا تذکرہ سورۃ نمل میں ان الفاظ کے ساتھ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورتوں کے آغاز میں یہ علامت کے طور پر لکھی گئی ہے اور یہاں سے نئی صورت شروع ہو رہی ہے۔ ان حضرات کے نزدیک الحمدللہ رب العالمین سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت اور اہدنا الصراط المستقیم 5ویں آیت ہے، جبکہ صراط الذین انعمت علیہم 6ٹھی اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین 7ویں آیت ہے۔ جن حضرات کے نزدیک آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، وہ نماز میں جہری قرات کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی بالجہر پڑھتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے، وہ جہری قرات کرتے ہوئے بھی بسم اللہ خاموشی سے پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے قرات شروع کرتے ہیں، نماز کا جزو لازم۔ اس سورہ مبارکہ کا اسلوب کیا ہے؟ یہ بہت اہم اور سمجھنے کی بات ہے۔ ویسے تو یہ کلام اللہ ہے، لیکن اس کا اسلوب دعائیہ ہے۔ یہ دعا اللہ نے
ہمیں تلقین فرمائی ہے کہ مجھ سے اس طرح مخاطب ہوا کرو، جب میرے حضور میں حاضر ہو تو یہ کہا کرو۔ واقعہ یہ ہے کہ اسی بنا پر قرآن مجید کی اس صورت کو نماز کا جزو لازم قرار دیا گیا ہے، بلکہ سورۃ الفاتحہ ہی کو حدیث میں الصلاۃ کہا گیا ہے، یعنی اصل نماز سورۃ الفاتحہ ہے۔ باقی اضافی چیزیں ہیں، تسبیحات ہیں، رکوع و سجود ہیں، قرآن مجید کا کچھ حصہ آپ اور بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، متفق علیہ حدیث ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یعنی جو شخص نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں یہ مضمون آیا ہے، اس اعتبار سے بھی ہمارے ہاں ایک فقہی اختلافات بھی موجود ہیں۔ بعض حضرات نے اس حدیث کو اتنا اہم سمجھا ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں تب بھی ان کے نزدیک آپ امام کے ساتھ ساتھ ضرور سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، چنانچہ امام ہر آیت کے بعد وقفہ دے، امام جب کہے الحمدللہ رب العالمین تو اس کے بعد مقتدی بھی کہیں الحمدللہ رب العالمین، خواہ اپنے دل میں کہیں، پھر امام کہے الرحمن الرحیم تو مقتدی بھی کہے الرحمن الرحیم۔ یہ موقف ہے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا کہ نماز چاہے جہری ہو سری ہو، اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام اپنی سورۃ الفاتحہ پڑھے گا اور آپ اپنی پڑھیں گے اور لازماً پڑھیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف ہے اس کے بالکل الٹ کہ امام جب سورۃ الفاتحہ پڑھے گا تو ہم پیچھے بالکل نہیں پڑھیں گے، بلکہ امام کی قرات ہے۔ ان کا استدلال اس آیت قرآنی سے ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور حدیث نبوی ہے من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ سے ہے۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ نماز باجماعت میں امام کی حیثیت سب کے نمائندے کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی وفد کہیں جاتا ہے اور اس وفد کا کوئی سربراہ ہوتا ہے تو وہاں جا کر گفتگو وفد کا سربراہ کرتا ہے، باقی سب لوگ خاموش رہتے ہیں۔ اب اس ضمن میں ایک انتہائی معاملہ تو وہ ہوگا جو امام شافعی کا موقف ہے کہ چاہے جہری نماز ہو چاہے سری ہو، اس میں امام کے پیچھے مقتدی بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ظہر اور عصر سری نمازیں ہیں، یعنی ان میں قرات اونچی آواز سے نہیں ہوتی، ان میں امام خاموشی سے قرات کرتا ہے، بلند آواز سے نہیں پڑھتا، جبکہ فجر، مغرب اور عشاء جہری نمازیں ہیں جن میں سورۃ الفاتحہ اور قرآن مجید کا مزید کچھ حصہ پہلی دو رکعتوں میں آواز کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے کہ نماز خواہ جہری ہو خواہ سری ہو، نماز باجماعت کی صورت میں مقتدی خاموش رہے گا اور سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھے گا۔ ان کے علاوہ ایک درمیانی مسلک بھی ہے اور وہ امام مالک اور امام ابن تیمیہ کا ہے۔ اس ضمن میں ان کا موقف یہ ہے کہ جہری رکعت میں مقتدی سورۃ الفاتحہ مت پڑھیے بلکہ امام کی قرات خاموشی سے سنیں۔ ازر و نص قرآنی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو تم پوری توجہ سے اسے سنو اور خود خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح حدیث نبوی ہے وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ چنانچہ جب امام بالجہر قرات کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو آپ سنیے اور خود خاموش رہیے، لیکن جو سری نماز ہے اس میں امام اپنے طور پر سورۃ الفاتحہ پڑھے اور اپنے طور پر خاموشی سے پڑھیں۔ یہ درمیانی موقف ہے اور میں نے بہرحال اسی کو اختیار کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہم تفسیر جس کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے بہرحال اسی کو اختیار کیا ہے۔ فطرت سلیمہ کی پکار سورۃ الفاتحہ کے ضمن میں نے عرض کیا کہ یہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تلقین کی ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر ذرا قرآن مجید کی حکمت اور فلسفہ پر اگر غور کریں تو اس صورت کی ایک اور شان سامنے آئے گی۔ بنیادی طور پر قرآن کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے تو فطرت لے کر آتا ہے، یہ ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہی حقیقت حدیث نبوی میں ان الفاظ کے ساتھ آتی ہے، ما من مولود الا
یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نسل انسانی کا ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام لے کر آتا ہے، تو انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت اور اپنی محبت کر دی ہے، اس لیے کہ جو روح انسانی ہے وہ کہاں سے آئی ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ اے نبی، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں ہے۔ ہماری روح رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے، لہٰذا اس کے اندر اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی محبت بھی ہے۔ تو جب تک ایک انسان کی فطرت میں کوئی کجی نہ آئے اور وہ بے راہ روی سے محفوظ رہے تو اسے ہم کہتے ہیں فطرت سلیمہ، یعنی سالم اور محفوظ فطرت۔ اس فطرت والا انسان جب بلوغت کو پہنچتا ہے اور اسے عقل سلیم بھی مل جاتی ہے، یعنی صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت مل جاتی ہے، تو ان دونوں چیزوں کے امتزاج کے نتیجہ میں ایمانیات کے کچھ بنیادی حقائق انسان پر خود منکشف ہو جاتے ہیں، خواہ اسے کوئی وحی ملے یا نہ ملے۔ یہ ہے فطرت کا معاملہ اور یہ ہے قرآن کی حکمت اور فلسفہ کا اصول۔ اس کی ایک بڑی شاندار مثال قرآن مجید میں حضرت لقمان کی دی گئی ہے، جو نہ نبی تھے اور نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن انہیں اللہ نے حکمت عطا فرمائی تھی۔ حکمت فطرت سلیمہ، قلب سلیم، عقل سلیم کی امتزاج سے وجود میں آتی ہے۔ اگر فطرت بھی محفوظ ہے، عقل بھی ٹیڑھ پر نہیں چل رہی بلکہ صحیح اور سیدھے راستے پر چل رہی ہے، تو ان دونوں کے امتزاج سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان کو جو دانائی میسر آتی ہے، اس کے نتیجہ میں وہ پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا ایک پیدا کرنے والا ہے جو خود بخود نہیں بنی ہے، دوسری یہ کہ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا کفو لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ کوئی اس کا مد مقابل نہیں ہے اور اس میں تمام صفات کمال موجود ہیں۔ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی کوتاہی، کوئی تقصیر، کوئی کمزوری، کوئی ضعف، کوئی احتیاج قطع نہیں ہے۔ یہ 5 باتیں فطرت سلیمہ اور عقل سلیم کے نتیجہ میں انسان کے علم میں آتی ہیں۔ مزید برآں یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ انسانی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں انسان کو اس زندگی کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکیاں کمائی ہیں تو ان کی جزا ملے گی، بدیاں کمائی ہیں تو ان کی سزا ملے گی۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جہاں تک انسان اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے، پھر اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہستی جو جگتا ہے وہی پیدا کرنے والا ہے، پروردگار ہے، اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ تو اب اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، اسی سے محبت کرنی چاہیے، اسی کو مطلوب بنانا چاہیے، اسی کو مقصود بنانا چاہیے۔ یہ اس کا منطقی نتیجہ ہے، اور یہاں تک انسان عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے۔ البتہ اب آگے مسئلہ آتا ہے کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس میں بھی جہاں تک انفرادی معاملات ہیں ان کے ضمن میں ایک روشنی اللہ نے انسان کے باطن میں رکھی ہوئی ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر قلب اور روح کے اندر یہ روشنی موجود ہے کہ انسان نیکی اور بدی کو خوب جانتا ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے سنوارے، یعنی جس نے درست کیا اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس میں نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا۔ یہ انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے، وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا بہت بری بات ہے، جبکہ پڑوسی کے ساتھ جو خوش خلقی کے ساتھ پیش آنا انسانیت کا تقاضا ہے۔ تو انفرادی سطح پر بھی انسان صحیح اور غلط، حق اور باطل میں کچھ نہ کچھ فرق کر لیتا ہے، لیکن جب اجتماعی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اعتدال کا راستہ کون سا ہے۔ آئلی زندگی میں عورت کا مقام کیا ہے، عورت کے حقوق کیا ہونے چاہیے۔ چنانچہ ایک انتہا تو یہ ہے کہ دنیا میں عورت کو مرد کی ملکیت بنا لیا گیا ہے، جبکہ بھیڑ بکری کسی کی ملکیت ہے۔ ایسے ہی گویا بیوی بھی خامد کی ملکیت ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کے کوئی حقوق ہی نہیں، اس کا کوئی لیگل سٹیٹس ہی نہیں۔
اس کے کوئی دستوری حقوق ہی نہیں، وہ نہ کسی شے کی مالک ہو سکتی ہے، نہ کوئی کاروبار کر سکتی ہے۔ ایک انتہا یہ ہوتی ہے کہ کوئی کلو پترا ہے جو کسی قوم کی سربراہ بن کر بیٹھ جائے اور پھر اس کا بیڑا غرق کر دے۔ تو یہ دو متضاد انتہائیں ہیں۔ آج ہمیں مغرب میں نظر آ رہا ہے کہ مرد و زن بالکل شانہ بشانہ اور برابر ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فیملی لائف ختم ہو کر رہ گیا۔ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 3 آیات میں اللہ کی حمد و ثنا ہے، آخری 3 آیات میں اللہ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی چوتھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد و پیمان ہے۔ یہ گویا اللہ اور بندے کا ایک ہینڈ شیک ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ کل حمد و ثنا اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار اور مالک ہے، جو رحمان ہے، رحیم ہے اور جو جزا و سزا کے دن کا مالک اور مختار مطلق ہے۔ جزء ثانی جو ہے سورۃ الفاتحہ کا دوسرا حصہ صرف ایک آیت پر مشتمل ہے جو ہر اعتبار سے اس سورت کی مرکزی آیت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور چاہتے رہیں گے۔ اللہ کی بندگی کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا آسان نہیں، لہٰذا بندگی کا عہد کرنے کے فوراً بعد اللہ کی پناہ میں آنا کہ اے اللہ میں اس ضمن میں تیری ہی مدد چاہتا ہوں۔ فیصلہ تو میں نے کر لیا ہے کہ تیری ہی بندگی کروں گا اور اسی کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اس پر کاربند رہنے کے لیے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذکار ماثورہ میں ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذکر یہ بھی تھا، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگار میری مدد فرما کہ میں تجھے یاد رکھ سکوں، تیرا شکر ادا کر سکوں اور تیری بندگی احسن طریقے سے بجا لاؤں۔ تیری مدد کے بغیر میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب بھی آپ اس آیت کو پڑھیں تو آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری ہونی چاہیے کہ پہلے کبھی طاری ہو جائے کہ اللہ میں تیری بندگی کا وعدہ تو کر رہا ہوں، میں نے ارادہ تو کر لیا ہے کہ تیرا بندہ بن کر زندگی گزاروں گا، میں تیری جناب میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں۔ تیری طرف سے توفیق ہوگی تو آسانیاں پیدا ہوں گی، تعاون ہوگا، نصرت ہوگی، تبھی میں یہ عہد و پیمان پورا کر سکوں گا، ورنہ نہیں کر سکوں گا۔ صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے رب ہمارے ہمیں ہدایت بخش سیدھی راہ کی، راہ ان لوگوں کی جن پر تیرا انعام ہوا، جو نہ تو مغضوب ہوئے اور نہ گمراہ۔ جو آخری 3 آیتوں میں ہے، ہمیں اللہ سے کیا مدد چاہیے؟ پیسہ چاہیے، دولت چاہیے؟ نہیں، اے اللہ ہمیں یہ نہیں چاہیے، پھر کیا چاہیے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما۔ یہ جو زندگی کے مختلف معاملات میں سہ رہے اور چوراہے آ جاتے ہیں، وہاں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، لہٰذا اے اللہ ہمیں سیدھے راستہ کی طرف ہدایت بخش۔ لہٰذا سیدھے راستے کی ہدایت کی دعا میں یہ سارے مفہوم شامل ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے، ہمیں اس پر انشراح صدر ہو جا، اور پھر یہ کہ ہمیں اس سیدھے راستے کے اوپر چلا۔ اب آگے صراط مستقیم کی بھی وضاحت ہے، اور یہ وضاحت 2 طرح سے ہے۔ صراط مستقیم کی وضاحت ایک مثبت انداز میں اور ایک منفی انداز میں کی گئی ہے۔ مثبت انداز یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستہ پر ہمیں چلا جن پر تو نے اپنا انعام نازل فرمایا۔ یہ مضمون جا کر سورۃ النساء میں کھلے گا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ وہ نبی، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں اور بہت ہی خوب ہے ان کی رفاقت۔ اے اللہ ان کی راستہ پر ہمیں چلا، یہ تو مثبت بات ہو گئی۔ منفی انداز یہ اختیار فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے۔ جو لوگ صراط مستقیم سے بھٹک گئے وہ 2 قسم کے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ جو شرارت نفس کی وجہ سے غلط راستہ پر چلتا ہے، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اور جس کی نیت تو غلط نہیں ہوتی لیکن وہ غلو کر کے جذبات میں آ کر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو وہ ضال گمراہ ہے۔ چنانچہ مغضوب علیہم کی سب سے بڑی مثال یہود ہیں کہ اللہ کی کتاب ان کے پاس تھی، شریعت موجود تھی، لیکن شرارت نفس اور تکبر کی وجہ سے وہ غلط راستہ پر چل پڑے۔
چنانچہ جبکہ نصارہ ضالین ہیں، انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صرف غلو کیا، جیسے ہمارے یہاں بھی بعض نعت گو نعت خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں تو مبالغہ آرائی کرتے ہوئے کبھی انہیں اللہ سے بھی اوپر لے جاتے ہیں۔ یہ غلو ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے نیک نیتی سے، محبت سے۔ چنانچہ نصارہ نے جب رسول میں غلو سے کام لیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ہمارے شیعہ بھائیوں نے بھی بعض لوگ ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا ہی بنا بیٹھے ہیں، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ بہرحال یہ غلو ہوتا ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ، اے کتاب والو اپنے دین میں ناحق غلو سے کام نہ لو۔ لیکن نصارہ نے اپنے دین میں اور حضرت عیسیٰ کی محبت میں غلو سے کام لیا تو وہ گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ ان سب کے راستے سے ہمیں بچا کر سیدھے راستے پر چلا جو صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آخر میں وہ حدیث قدسی پیش کر رہی ہوں جس میں سورۃ الفاتحہ ہی کو الصلاۃ قرار دیا گیا ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل فإذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اثنى علی عبدی وإذا قال مالک یوم الدین قال مجدنی عبدی وقال مرة فوض إلی عبدی فإذا قال إياک نعبد وإياک نستعین قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل۔ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، اس کا نصف حصہ میرے لیے اور نصف حصہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کو وہ عطا کیا گیا جو اس نے طلب کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی اور بڑائی بیان کی۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ گویا یہ پہلا حصہ اللہ کے لیے ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے مابین مشترک ہے اور میں نے اپنے بندے کو بخشا جو اس نے مانگا۔ گویا یہ حصہ ایک قول لو قرار اور عہد و میثاق ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہینڈ شیک ہے۔ یہ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حصہ کل کا کل میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو کچھ مجھ سے طلب کیا اور میں نے اسے بخشا۔ اس حدیث کی روح سے سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے بن جائیں گے۔ پہلا حصہ کلیتاً اللہ کے لیے اور آخری حصہ کلیتاً بندے کے لیے، جبکہ درمیانی و مرکزی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین بندے اور اللہ کے مابین قول و قرار ہے۔ گویا اس کا بھی نصف اول اللہ کے لیے اور نصف ثانی بندے کے لیے ہے۔ اسی طرح نصف کی تقسیم بالتمام و کمال پوری ہو گئی۔ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین کے بعد آیت بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ الحمدللہ رب العالمین سے بات براہ راست آگے بڑھتی ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس ضمن میں امام ابو حنیفہ کا موقف درست ہے کہ آیت بسم اللہ سورۃ الفاتحہ کا جز نہیں ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر آمین کہنا مسنون ہے۔ آمین کے معنی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ اس سورۃ مبارکہ کا اسلوب چونکہ دعائیہ ہے لہذا دعا کے اختتام پر آمین کہہ کر بندہ گویا پھر بارگاہ الہی میں عرض کرتا ہے کہ اے اللہ میں نے یہ عرض جو ہے تیرے حضور پیش کی ہے تو اسے شرف قبولیت عطا فرما۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔